بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 33واں پروگرام ہے یہ، بلکہ 34واں پروگرام ہے مسائل اور معلومات والے سیریز کا۔ آج مولانا ظفر احمد انصاری کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ یہ ایسے ہماری سیاسی شخصیت ہیں جن کو بوجوہ میڈیا پر کم آنے کا موقع ملا اور ان کو زیادہ کوریج نہیں دی گئی، اور ان کی جو اہمیت تھی، جس پائے کے یہ لیڈر تھے، اس کو صحیح طریقے سے ہماری نئی نسل کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ مولانا انصاری پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ کے، آل انڈیا مسلم لیگ کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل تھے، اور وہ یہ بنے بھی اس طرح سے تھے کہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو میں جو انڈیا کا تھا، اس میں وہ ملازم تھے، الہ آباد کے ایم اے تھے، اور بہت پڑھے لکھی شخصیت تھے۔ وہ سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر مسلم لیگ میں آئے تھے، اور قائد اعظم نے انہیں اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل۔ پاکستان میں دو شخصیتیں ایسی تھیں جن کے پاس آل انڈیا مسلم لیگ کا بڑا ریکارڈ موجود تھا۔ ایک نواب شمس الحسن تھے اور دوسرے مولانا ظفر احمد انصاری تھے۔ انصاری صاحب بعد میں سن 70 کے انتخابات میں کراچی سے قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے تھے، اگرچہ وہ آزاد منتخب ہوئے تھے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ انہیں جماعت اسلامی نے سپورٹ کیا تھا، اور ان کے دو اور پروفیسر غفور اور محمود اعظم فاروقی کے ساتھ مولانا ظفر احمد انصاری بھی تقریباً انہی کے۔ بہرحال انصاری صاحب کی بڑی خدمات ہیں پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی۔ پاکستان بنتے وقت ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ جو مسلمان آئی سی ایس افسران ہیں، پاکستان کو ان کی ضرورت ہے، پاکستان کو چلانے کے لیے ان کی ضرورت ہے، تو وہ اپنا افر و رسوخ استعمال کر کے ان آئی سی ایس افسران کو پاکستان آنے پر راغب کریں۔ تو یہ کام انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے انجام دیا، اور بہت سارے آئی سی ایس آفیسر جو ہیں وہ ان کے کہنے پر، ان کے ایک لحاظ سے آپ کہیں ورق لانے اوپر، ان کو وہاں روکنے کی کوشش کی گئی تھی ہندوستان میں، لیکن وہ یہاں آئے، اور اس زمانے کے انہی بیوروکریٹس نے پاکستان کا انتظام چلایا جیسے بھی چلایا وہ۔ تو بہرحال یہ انصاری صاحب کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور بعد کے دنوں میں انہوں نے مختلف گروہوں میں مختلف تنازعات کو حل کرنے کے لیے، مختلف الخیال لوگوں کو ملانے کے لیے جو کردار ادا کیا، چاہے وہ قرارداد مقاصد ظہور کے بعد، پھر وہ 22 علماء کے نکات ہوں، پھر وہ سن 56 کا دستور ہو، پھر ایوب خان کے زمانے میں سن 62 کا دستور ہو، پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کے زمانے میں جو پی این اے اور پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کے درمیان میں لڑائی جھگڑا تھا، اس کو کم کرنے میں، ان ساری چیزوں میں ان کا بہت، انہوں نے بڑے بڑے ادارے بھی قائم کیے۔ کراچی میں جمعیت الفلاح، جمعیت العربیہ، پھر وہ رابطۂ عالم اسلامی کے بانی ممبروں میں سے تھے، معتمر کے وہ ممبروں میں سے تھے، اور ان کے حسن البنا جیسے لوگوں سے اخوان المنصر سے تعلقات تھے، مفتی اعظم فلسطین سے تھا، بہت بڑی شخصیت تھے، لیکن افسوس کہ اس شخصیت کو تو ہمارے ہاں کہیں ان کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا ان کا۔ انصاری صاحب ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے، شاعری کم کی لیکن بہت ہی زبردست، اور انہوں نے علامہ اقبال کے رنگ میں بھی کچھ نظمیں اور غزلیں، اور طویل ایک ان کی نظم ہے جو یہاں تو نہیں، ساری کی ساری میں آپ کو 3-4 شعر اس کے پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو اس میں علامہ اقبال کی جھلک نظر آئے گی۔ دے رہا ہوں قلب مسلم کو نوید اضطراب، دیکھیں علامہ کا رنگ ہے اس کے اندر۔ دے رہا ہوں قلب مسلم کو نوید اضطراب، خاک افسردہ میں پھر پیدا ہو ذوق التہاب، پھر رگے بارود میں کھائے زور، پھر رگے بازو میں کھائے زور حیدر پیج و تاب، پھر نظر کے سامنے پھرنے لگے خیبر کباب، پھر نظر کے سامنے پھرنے لگے خیبر کباب، سن کے پیغام حیات جاویداں دیتا ہوں میں
تودے گل کے لیے روح رواں دیتا ہوں میں۔ علامہ اقبال سے کتنی اس میں مماثلت ہے۔ یہ بہت طویل نظم ہے اور ساری نظم یہاں نہیں بیان کی جاتی، اس طرح سے ان کی اور بھی شاعری ہے۔ مولانا انصاری سن 1905 میں پیدا ہوئے تھے اور سن 1991 میں، یعنی کوئی 86 برس کی بہت ہی متحرک زندگی، اور یہ بندر روڈ پر ریڈیو پاکستان کے بہت قریب 4-6 عمارتیں چھوڑ کر ایک سادہ سے پرانے فلیٹ میں ساری عمر انہوں نے گزار دی، اور بہت کچھ انہیں مل سکتا تھا، بہت کچھ وہ لے سکتے تھے، اور ان کی صلاحیتیں اور ان کی قابلیت یہ سب کو پتہ تھی، اور بڑے بڑے لوگوں کا ان کے گھر آنا جانا تھا، مگر انہوں نے نہ اس فلیٹ کو چھوڑا نہ اس خستہ حال، سارے لوگوں سے وہیں۔ تو اس زمانے کے جو لیڈر تھے وہ اس طرح کے لیڈر تھے، ان کے لیے آپ دعائے خیر کیجیے، اوروں کے لیے بھی دعائے خیر کیجیے کہ اور بھی اپنے ان اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔